بھارتی یوم جمہوریہ کے موقع پر بھی مقبوضہ کشمیر لہو لہو ہے۔ بھارتی بربریت و استبداد اور ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں آج مزید 2 کشمیری شہید ہو گئے۔ سری نگر کے علاقے خوموا میں بھارتی فورسز نے بربریت اور جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سرچ آپریشن کے دوران فائرنگ کر کے 2 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال، جبکہ کاروباری مراکز، تعلیمی ادارے بند اور ٹرانسپورٹ معطل ہے۔ گھر گھر سیاہ پرچم لہرا دیے گئے، جبکہ بھارتی فوج نے کرفیو نافذ کر کے وادی کو چھاؤنی میں تبدیل کر دیا ہے۔ کشمیری سرگرم رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ بھارت 71 برس سے یوم جمہوریہ کو منا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ 71 برس سے نہتے کشمیری روزانہ بھارتی ظلم و جبر کا سامنا کر رہے ہیں۔ بھارت مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کو سلب کر رہا ہے۔ معصوم کشمیریوں کو لہو لہو کر کے بھارت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ یوم جمہوریہ منائے۔ Today, the entire India is celebrating its Independence Day and its Azadi struggle on 26th January, the Republic Day of India, since 71 years. And people of Indian-occupied Jammu and Kashmir are facing the wrath of the Indian state machinery every day. Every day we are being showered with pellets, we are being showered with shooter guns, with phosphorus shells, and the people of India are being showered with petals and roses and applauding their long struggle of right to self-determination. But what is our fault? There's a question towards India. That why do you have no legal, do you have any legal right? Do you have any social right? Do you have any political right to celebrate your right to freedom when you have snatched the freedom of an entire unarmed nation that has a struggle of liberty, right to self-determination and identity, which has been recognized by the United Nations Security Council resolutions and the Human Rights Commissioner report? So we need the support of the world to make India realize that this is not legitimate to celebrate freedom on the blood of innocent people and snatching their right to liberty. امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ سال 2019 کو کشمیر کی آزادی کے سال کے طور پر منائے۔ ہماری تجویز ہے کہ ایک نائب وزیر خارجہ ہو جس کا ایک ہی کام ہو اور وہ کشمیر کی آزادی کے لیے ساری دنیا میں کام کرے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس بلائے، کشمیر کی آزادی کے حوالے سے ریاستی روڈ میپ تشکیل دیا جائے۔ جون میں بجٹ آ رہا ہے، اس روڈ میپ کے لیے بجٹ میں ایک حصہ رکھا جائے۔ ساری دنیا میں لابنگ کرنا، جرگے اور وفود بھیجنا، ہر جگہ کشمیر ڈیسک کو فعال بنانا، ساری دنیا کی انسانی حقوق کی علمبردار تنظیموں کو سرگرم رکھنا، آزاد کشمیر کو خوشحال خطہ بنانا، مہاجرین کے بڑے بڑے مسائل کو حل کرنا اور خاص طور پر مقبوضہ کشمیر میں متاثرہ خاندانوں، یتیموں، بیواؤں اور اسپتالوں میں موجود بے شمار زخمیوں کو سپورٹ کرنا حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ کشمیری ہمارے ہیں اور ہم کشمیریوں کے ہیں، خون کے آخری قطرے تک پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ ہمارا یہی ڈیمانڈ ہے کہ 2019 کو پاکستان کشمیر کے آزادی کے سال کے طور پر منائے، اور ہمیشہ ہم نے یہی تجاویز دی ہے کہ ایک وزیر خارجہ ہے پاکستان کا، لیکن ایک نائب وزیر خارجہ ہو جس کا ایک ہی کام ہو اور وہ کشمیر کے آزادی کے لیے ساری دنیا میں کام کرنا۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان قومی اسمبلی اور سینٹ کا ایک مشترکہ اجلاس بھی بلا لے، اس پہ ڈسکشن ہو اور ایک ریاستی روڈ میپ بن جائے کشمیر کے آزادی کے حوالے سے۔ ابھی جون میں بجٹ آ رہا ہے، ہماری خواہش ہوگی کہ اس روڈ میپ کے لیے بجٹ میں بھی ایک حصہ رکھا جائے، ساری دنیا میں لابنگ کرنا، جرگے اور وفود بھیجنا، ہر جگہ کشمیر ڈیسک کو فعال بنانا، ساری دنیا کی بشری اور انسانی حقوق کے علمبردار تنظیموں کو اکٹھے کرنا، کشمیر جو بیس ہے کشمیر کی آزادی کا، آزاد کشمیر، اس کو خوشحال خطہ بنانا، جو مہاجرین موجود ہے ان کے بہت ہی بڑے بڑے مسائل درپیش ہے، ان کو حل کرنا۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز، خبروں، تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی،
تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر۔